کیونکہ ابھی تم بے اعتباری کی اس سیڑھی پر ہو جہاں سے واپس پلٹنے کے لیے تمہیں پھر سے اعتبار کے دامن تھامنا ہوگا جو تم ابھی تھامنا نہیں چاہتی۔ تمہیں باہر نہیں آنا تو کوئی بات نہیں، ناشتہ یہاں لے کر آتا ہوں، کیا کھاؤ گی؟ سینڈوچ، برگر، پیزا یا کچھ اور؟ عریشہ نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ چپ چاپ گاڑی سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو وہ ابھی تک اس کی حالت میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ عریشہ کی سائیڈ کا دروازہ کھولا اور شیخ اس کی طرف بڑھایا۔ عریشہ نے سر نفی میں ہلایا۔ عریشہ گول اب کی بار نوین کا لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ عریشہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم میری غلام ہو تو اس لحاظ سے میری ہر بات ماننی ہوگی تمہیں۔ یہ شیک لو اور جلدی سے ختم کرو، میرا حکم ہے۔ عریشہ چند پل اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور پھر آنسو پونچھتے ہوئے گلاس تھام لیا۔ گڈ گرل۔ نوین حسرت بھری نگاہوں سے اس دروازے پر گھنٹی اٹھائے ہاتھ جوڑ تھوڑی پر ٹکائے اسے دیکھنے لگا۔ وہ کسی معصوم بچے کی طرح آنسو بہاتے ہوئے شیک پی رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس عریشہ سے بچپن میں نفرت تھی مجھے وہی دل کی اتنی قریب ہو جائے گی۔ اب سمجھ آتی ہے اس بے چینی کی، تمہارے وہ آنسو مجھے رات بھر سونے کیوں نہیں دیتے تھے۔ دراصل وہ بے چینی نہیں، تمہاری محبت تھی جو اب تک میرے دل میں آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کر رہی تھی، اور آج اس محبت کے نام میں مجھے تمہارے ساتھ ملا۔ وہ یوں ہی اسے دیکھتے سوچتے میں گم ہو چکا تھا، تب ہی عریشہ نے اس کے سامنے گلاس رکھا تو وہ چونک کر مسکرا دیا، گلاس لے کر واپس اندر چلا گیا اور ایک بیگ لے کر واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بیگ عریشہ کی گود میں رکھ دیا۔ عریشہ نے خونخوار نظروں سے اسے گورا۔ یہ سب تمہارے لیے ہے، راستے میں کھاتی رہو، ویکنیس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے بولا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میں کیوں کھاؤں یہ سب کچھ؟ آپ کھا لیں، آپ نے میری تو صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یعنی کہ میری بیوی کو میری بہت فکر ہے۔ نوین کی بات پر عریشہ کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ زیادہ خوش فہمی انسان کو پاگل کر دیتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ یہ خوش فہمیاں نہ ہی پالیں تو اچھا ہے۔ بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ ابھی سے پچھتا لیں۔ میں اس زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کرنے والی۔ میرے لیے یہ رشتہ بس غلامی کی حیثیت رکھتا ہے جو میں اپنی آخری سانس تک نبھاؤں گی۔ ایس یو وش، مگر مجھے خوشی ہے، چاہے غلامی میں ہی صحیح تم نے یہ رشتہ دل سے نبھانے کا عہد تو کیا۔ اب کچھ کھا لو اور سو جاؤ، سفر طویل ہے اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ عریشہ نے وہ بیگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور سیٹ سے سیر ٹکائے آنکھیں موند لی۔ نوین بھی ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا۔ سارے راستے ایسے ہی سوتی رہی۔ نوین اسے نہیں جگائی کیونکہ اس نے شیک میں نیند کی گولی ملائی تھی تاکہ یہ چند گھنٹے ریلیکس ہو کر سو جائے۔ لاہور پہنچ کر نوین نے گاڑی ہاسپٹل کی طرف موڑ دی۔ جانتا تھا کہ عریشہ اپنی فیملی سے زیادہ دادو سے اٹیچ ہے تو اسی لیے وہ سیدھا ہاسپٹل آ گیا۔ گاڑی پارکنگ میں روکی اور عریشہ کو آواز دی تو وہ دوسری آواز پر سر مسلتے ہوئے اٹھ گئی۔ نیند کی گولی کی وجہ سے سر بہت بھاری ہو رہا تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ آ جائیں میم، پہنچ گئے ہم ہاسپٹل۔ نوین گاڑی سے باہر نکل کر اس کی سائیڈ والا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چپ گاڑی سے باہر نکلی اور نوین کے ساتھ چلتی گئی۔ شہلا بیگم کے کمرے کے پہنچ کر نوین نے دروازہ ناک کیا۔ انہوں نے جیسے ہی نوین اور عریشہ کو ایک ساتھ دیکھا تو چونک کر اپنی سیٹ سے اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ نوین عریشہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ کر آنسو بہانے لگی۔ کیا ہوا میری بچی کو؟ نوین کہاں تھے تم؟ کتنی کالز کی ہیں میں نے، اور کیا ہے یہ سب کچھ؟ حالت دیکھو اپنی، تم انگیجمنٹ کے بعد غائب ہوئے، تمہارے ڈیڈ بہت پریشان ہیں تمہارے لیے۔ ان کو تو یہی پتا ہے کہ تم ہاسپٹل ہو، مگر تم عریشہ کے ساتھ تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اگر تمہیں سب پتہ چل بھی گیا تھا تو آ کر مجھ سے بات کرتے، ڈائریکٹ عریشہ کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آخر تم کب بڑے ہو گئے؟ دادو پلیز ریلیکس، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا، آپ آرام سے بیٹھیں، آپ کو سب بتاتا ہوں۔ اب عریشہ بیٹھو یہاں، اور اسے خود سے الگ کرتی ہوئے ریلیکس کرسی پر واپس بیٹھ گئی اور عریشہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ نوین نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ دادو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ دراصل ہوا یہ کہ جب میں عریشہ کے گھر پہنچا تو اس نے شروع سے لے کر نکاح تک کی ساری بات ان تک پہنچا دی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ تم نے کیا کر دیا؟ نوین تم جانتے ہو اپنے باپ کو، وہ عریشہ کو کبھی اپنی بہو تسلیم نہیں کرے گا۔ پہلے کیا کم مشکلات تھی اس بچی کی زندگی میں جو تم نے مزید بڑھا دی۔ دادو مجھے مجبور ہو گیا تھا، کوئی آپشن دادو میں مجبور ہو گیا تھا اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ کم از کم اب تو میرا یقین کریں۔ ٹھیک ہے میں کر لیتی ہوں یقین، مگر اب کیا آگے کیا ہوگا؟ عریشہ اب تمہاری بیوی بن چکی ہے اور یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب اپنے ڈیڈ کو منانا ہی ہوگا تمہیں ہر حال میں۔ مگر دادو میں کیسے؟ آپ میری ہیلپ کریں، آپ بھی تو شامل ہیں اس سارے معاملے۔ آخری بات پر مسکرا دیا۔ مطلب دادو کو دھمکیاں؟ وہ نوین کا کان کھینچتے ہوئے بولے۔ نوین یہ مذاق کا وقت نہیں ہے بیٹا، ایسا کرتا ہوں عریشہ کو گھر لے کے جاتا ہوں اور بتا دیتا ہوں ڈیڈ کو سب کچھ۔ نہیں اتنی جلدی ایسا قدم مت اٹھانا، فی الحال تم گھر جاؤ، عریشہ کو ساتھ لے جاؤ اور افشاں کے گھر چھوڑ دو۔ امپاسبل، عریشہ کا حق ہے اب میرے ساتھ میرے گھر میں رہنا، میں کیسے اسے کسی اور کے گھر میں چھوڑ دوں؟
عریشہ وہیں رہے گی جہاں میں، آپ چلیں میرے ساتھ، دونوں مل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں نوین، ابھی نہیں، صحیح وقت نہیں ہے۔ میں تمہارے جذبات سمجھ سکتی ہوں بیٹا، تم عریشہ کی فکر ہے، مگر عریشہ کو اس گھر میں لے جانے کے لیے تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا تمہیں۔ جاؤ عریشہ نوین کے ساتھ، جب تک ہم ان کو منا نہ لیں تمہیں وہیں رہنا پڑے گا۔ وہ چپ چاپ سر ہلا کر باہر کی طرف بڑھ گئی اور نوین بھی اس کے ساتھ چل دیا۔ بس یہی گاڑی روک دیں آپ، میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کے ساتھ مجھے دیکھے۔ گاڑی ابھی افشاں کے گھر سے کچھ دور ہی تھی جب عریشہ نے بول پڑی، مگر ابھی تو گھر کافی دور ہے عریشہ، نوین گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ میں چلی جاؤں گی، آپ میری فکر مت کریں، آپ اپنی فکر کریں۔ اگر آپ کو کسی نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو آپ کے اور آپ کے ڈیڈ کے اسٹیٹس کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے۔ وہ نوین کو کچھ بھی بولنے سے پہلے گاڑی سے باہر نکل گئی اور پیدل گھر کی طرف چل دی۔ ڈور بیل بجائی تو گیٹ کے کیپر نے دروازہ کھولا اور ان کو سلام کرتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ ایک بار پلٹ کر نوین کی طرف دیکھا جو گاڑی کی گیٹ کے سامنے روک چکا تھا، گیٹ بند کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ نوین نے گاڑی اپنے گھر کی طرف بڑھا دی، ہارن بجایا تو گیٹ کیپر نے گیٹ کھول دیا اور وہ بھی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر موم ڈیڈ نے اسے انگیجمنٹ والی ڈریس میں دیکھ لیا تو ان کو شک ہو سکتا ہے کہ میں ہاسپٹل نہیں گیا کہ اور تھا۔ کمرے میں جا کر سکھ کا سانس لیا، فریش ہو کر نیچے پہنچا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے، سلام کرتے ہوئے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے اور سلام کرتے ہوئے کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ مصروف رہنے لگے ہو آج کل، گھر آنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہ کچھ ایمرجنسی تھی تو بنا بتائے چلے گیا۔ آپ بتائیں کیسے ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے بھائی، گھر میں خوشیاں آنے والی ہیں، میرے اکلوتے بیٹے کا نکاح ہے بہت جلد۔ میں تو گن گن کر دن گزار رہا ہوں کہ کب اپنے بیٹے کو دلہا بنا دیکھوں۔ نوین کے پلیٹ پر گرفت مضبوط ہوئی اور ٹرے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا اور وہ معمول میں مشکل مسکرا دے۔ کیا ہوا، کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ مرزا شاہ نوین کی خالی پلیٹ دے کر آگے بڑھی اور کھانا ڈالنے لگی۔ نوین نے پریشانی سے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا اور کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گیا، تھکاوٹ سے برا حال تھا، لیٹتے ہی سو گیا۔ شاہ صاحب کمرے میں پہنچے تو فون بج رہا تھا، انجانے نمبر اسکرین پر جگمگا رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ کال پک کرتے ہوئے بولے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں جناب؟ شاہ زیب شاہ مخالف کلیجہ ظفریہ تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر معذرت میں آپ کو جانتا نہیں۔ وہ تھوڑا سوچتے ہوئے بولے۔ آپ کو پرانا دوست گلزیر شاہ جان تو لیا ہوگا، ڈیئر کزن، کیوں فون کیا ہے مجھے؟ شاہ صاحب کلیجہ غصے سے بھرا تھا۔ ارے بھائی کیا ہو گیا ہے، اتنے سالوں بعد فون کیا، مگر تمہارے لہجے کی کڑواہٹ ابھی بھی ویسی ہی ہے۔ میں نے تو تمہیں مبارک دینے کے لیے فون کیا تھا، مگر تمہارے تو مزاج ہی نہیں مل رہے۔ مبارکباد؟ کس بات کی مبارکباد؟ ارے بھائی بیٹی کی شادی کی مبارکباد۔ نوین کی شادی کر دی تم نے اور ہمیں بتایا بھی ضروری نہیں سمجھے؟ ویسے اچھا نہیں کیا تم نے۔ نوین کی شادی؟ کس نے کہہ دیا تم سے کہ نوین کی شادی ہو گئی ہے؟ اس کی شادی نہیں، منگنی تھی کل، اور اگر شادی ہوتی بھی تو میں تمہیں بلانا ضروری نہیں سمجھتا، کیونکہ تم نے اپنا رشتہ 30 سال پہلے ہی ختم کر چکے ہو۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اب تمہارے اصول بہت بدل گئے ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم بیٹی کی شادی کر دی ہے اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ، مگر ہے شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ لڑکی نوین کی دوست ہوگی شاید۔ کون سی لڑکی؟ میرا بیٹا اتنا آوارہ نہیں ہے جو لڑکیوں سے دوستیاں کرے۔ تم نے ضرور کسی اور کو دیکھا ہوگا۔ اوہو کتنے بولے ہو تم، فون میں ان کا کہہ گونجا۔ میرے ہاسپٹل آیا تھا نوین ایک بے ہوش لڑکی کو لے کر، بہت پریشان لگ رہا تھا، مجھے لگا شاید اس کی بیوی ہے تو سوچا مبارکباد دے دوں تمہیں۔ اب تک تو گھر پہنچ گیا ہوگا نوین، کافی لمبا سفر تھکا لگ سا گیا ہوگا۔ لمبا سفر؟ آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ صاف صاف بولو، پہلے مت بوجھو۔ شاہ صاحب نے غصے سے مطلب یہ کہ پشاور سے لاہور تک پہنچتے 6-7 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ پشاور؟ نوین پشاور کیوں جائے گا، ہمارا وہاں کوئی نہیں رہتا، وہ ہاسپٹل میں تھا لاہور۔ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی یار، تمہیں اپنے بیٹے سے ہی کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ پوچھ کر دیکھنا، سب پتہ چل جائے گا۔ میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھانے والے نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ہے، ذرا تمہیں بھی تو پتہ چلے۔ تم میرے بیٹے پر بہتان لگا رہے ہو۔ بس اب میں ایک بات نہیں سنوں گا تمہاری، دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ نہیں کروں گا، مگر بات ضرور کرنا اپنے بیٹے سے۔ عریشہ گل نام تھا اس لڑکی کا جس کے ساتھ وہ آیا تھا۔ شاہ صاحب کے غصے سے کال ڈسکنیکٹ کر دیا۔ ہوا بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ شاہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کو پریشان دیکھ کر بول پڑے۔ گلزیر کا کال تھی پشاور سے، کہتا ہے کہ آج نوین پشاور آیا تھا اس کے ہاسپٹل ایک بے ہوش لڑکی کو لے کر جس کا نام عریشہ گل تھا۔ دماغ خراب ہو چکے ہیں اس کا، ہمیں خوش دیکھ کر جلتا ہے، زہر گھولنا چاہتا ہے ہمارے ہنستے بستے گھر میں۔ عریشہ گل
वो इस नाम पर सोचने पड़ेगी। मगर अगले ही पर इनकी हैरत की इंतहा न रही। ऋषि गुल बीबी की नवासी वो शाह साहब के सामने तो कुछ नहीं बोली, मगर इनके दिल में बेटे के लिए शक का बीज पैदा हो गया। छोड़ें आप, इसकी आदत है, आप तो जानते हैं अपने बेटे को, ऐसा नहीं है। वो इनको मतमीन करने की कोशिश करने की मुझे अपने बेटे पर और अपनी तबीयत पर पूरा भरोसा है। मेरे शाह ने सुख का सांस लिया। वो तो डर चुकी थी कहीं इनको ऋषि याद ही ना आ गई हो। सुबह बात करती हूँ नवीन से, आखिर ये सब क्या चल रहा है। नवीन की आंख खुली तो वो काफी लेट हो चुका था। जल्दी से तैयार होकर नीचे पहुंचा तो मिसेस शाह इसी के इंतजार कर रही थी। आज बहुत देर से उठे, लगते हैं बहुत थका हुआ था मेरा बेटा। इनके लहजा थोड़ा जफरी था। नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल कल देर तक जाग रहा था इसलिए। अब बताएं, डेढ़ और लाइबा चलेगी क्या? हाँ, वो तो कब के चलेगी, वो मुस्कुराते हुए बोली। ठीक है तो मैं भी चलता हूँ, आई एम ऑलरेडी लेट। वो तेजी से बाहर की तरफ चल दिया। रुक जाओ नवीन। माँ की आवाज़ पर नवीन के बाहर की तरफ बढ़ते कदम रुक गया। वो हैरानगी से पलटा। क्या हुआ मॉम? आई आई से एवरीथिंग इज ओके। हाँ सब ठीक है, बस मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। आओ बैठो, बैठ कर बात करते हैं। नवीन ने परेशानी से अपनी घड़ी का टाइम देखा तो फिर चेहरे में मुस्कुराहट से जज माँ के पास आ बैठा। तो बताने क्या ज़रूरत बात करनी है आपने? वैसे ऐसे पहली बार हुआ है कि आपने मुझे कहीं जाते वक्त रोका, वरना आप खुद कहती हैं कि जाने वाले को पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए। खैर आपके लिए तो मैं 1000 बार भी पलट सकता हूँ। आप बताएं क्या कहना है? क्या मैं पूछ सकती हूँ एंगेजमेंट की रात से कहाँ थे? क्या मत में घर पर ही तो था मॉम, मगर आपने ऐसा क्यों पूछा? सब हैरियत तो है ना? हैरियत नहीं है नवीन, तभी तो पूछ रही हूँ। बेटा बताओ कहाँ थे तुम? मैं आपको बता चुका हूँ, मैं घर पर था, फिर सुबह इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा तो वो जल्दी चला गया। नवीन मुझे से झूठ बोलने की कोई फायदा नहीं है, मैं सब जान चुकी हूँ। क्या जान चुकी हैं आप? वो मुझे देर हो रही है, इस टॉपिक पर फिर बात करेंगे। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं चलता हूँ। कोर्ट के बाहर की तरफ चल दिया। ऋषि से मिलने गए थे ना तुम इसके घर? बस इतना सुनना था कि नवीन के कदम रुक गए और वो तेजी से माँ की तरफ पलटा। कौन है ऋषि मॉम? आप किसकी बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं। वो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश करने लगा। वाह, मेरे बेटे ने तो माँ से झूठ बोलना भी सीख लिया। मिसेस शाह का लहजा अफसोस से भरा था। ऋषा गुल बीबी की नवासी, इसी की बात कर रही हूँ मैं नवीन। मोम, आपसे किसने कहा ये सब? वो तो बचपन में यहाँ से चली गई थी, मुझे क्या पता वो कहाँ है और कहाँ रहती है। आपको जरूर किसी ने गलत गाइड किया है मेरे बारे में। किसी ने नहीं, बल्कि इसने गाइड की है जिसके हॉस्पिटल में तुम बेहोश ऋषा को लेकर गए थे। अब तो यकीन आ गया होगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। जिस हॉस्पिटल में तुम ऋषा को लेकर गए थे, वहाँ के एक डॉक्टर तुम्हारे डैड के कजन हैं। इन्होंने कल रात तुम्हारे डैड को तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने के लिए कॉल की थी, क्योंकि वो ऋषा को तुम्हारी बीवी समझ रहे थे। मगर ये बात सुन के तुम्हारे डैड बहुत गुस्सा हो रहे थे, मगर इन्होंने तुम्हारे खिलाफ दिल में कोई बात नहीं आने दी और ये कहने लगे कि मुझे अपनी तरबियत अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। लेकिन जब मैं कमरे में आई और इन्हें परेशान देखकर वजह पूछी तो तब मेरे सामने एक नाम आया, जो नाम था ऋषि गुल। और रहमा मेरे लिए लम्हे फिक्र बन गया। आखिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? एक पल के लिए सोचो, अगर शाह साहब को पता चल गया कि इनका लाडला बेटा एक नौकरानी के लिए इतनी दूर पहुंच गया तो पता नहीं क्या कर गुजरेंगे वो। तुम जानते हो इनकी मुलाजमों के लिए नफरत। वो तो शुक्र है खुदा का कि इनको ऋषि गुल याद नहीं आई, वरना क्यामत आ जाती कि कल रात इस घर में। मोम, मैं आपको सब बताता हूँ, बस। इन्होंने हाथ के इशारे से मजीद बोलने से रोक दिया। मैं कुछ भी नहीं जानना चाहती नवीन, बस इतना चाहती हूँ जो हुआ इसे यहीं खत्म कर दो, दोबारा ऋषि का जिक्र ना हो इस घर में। मैं बाप बेटे को जुदा होते नहीं देख सकती। चल, जानते हो अपने बेट को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे तुम्हारी ऐसी गलती। जाओ, अब लेट हो रहे हो। इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो गहरा सांस लेते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि वो जानता था कि वो इस वक्त गुस्से में है और मेरी कोई बात नहीं सुनेगी। हॉस्पिटल जाकर सारी बात दादू को बता दी। वो भी परेशान हो चुकी थी, मगर कर भी क्या सकती थी। मैं आई कम इन। दरवाजे पर डॉक्टर तलहा मिसेज शैला के जवाब को इंतजार था। यस कम इन डियर नवीन, हाउ आर यू? इसने नवीन की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर नवीन इसे नजरअंदाज करते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तलहा ने शर्मिंदगी से अपना हाथ वापस खींचा। शैला बेगम को नवीन का तलहा के साथ ये रवैया बिल्कुल समझ नहीं आया। सर, आपके घर से नाश्ता आया है आपके लिए। नवीन अभी कमरे के पास पहुंचा ही था कि ड्राइवर को सामने पाया। सर, मैम कह रही हैं कि बाकी काम बाद में, पहले आप नाश्ता कर लें। आप मेरे कमरे में रख दें। थैंक्स। वो कमरे में गया और नाश्ता टेबल पर रख कर वापस चला गया। अरिशे ने नाश्ता किया हुआ होगा या नहीं, ऑप्शन से पूछता हूँ। ऑप्शन का नंबर डायल करने ही वाला था कि सामने से अरीशा और तलहा आते दिखाई दिए। वो दोनों किसी मरीज की फाइल डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर रबीरा वो दोनों स्टाफ रूम में दाखिल होने ही वाले थे कि नवीन की आवाज़ पर अरीशा रुक गई। आपसे ज़रूरी बात करनी ही आई। उसे ऑर्डर देते हुए कमरे की तरफ बढ़ा। सॉरी, आई एम बिजी राइट नाउ। अरीशा ने जवाब पर नवीन हैरानगी से इसकी तरफ बढ़ा। क्या कहा डॉक्टर? नवीन, मैं थोड़ी मसरूफ हूँ, अभी नहीं आ सकती। अरीशा ने तलहा के सामने ही नवीन को जवाब दे दिया।
طلحہ حیرانگی سے ان دونوں کے چہرے کے بلتے زاویے نوٹ کر رہا تھا۔ نوین آگے بڑھا اور عریشہ کا ہاتھ تھام کر کمرے میں لے گیا اور غصے سے دروازہ بند کر دیا۔ طلحہ یہ سب دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ نوین نے اس رویے کی امید نہیں تھی اسے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ڈاکٹر نوین، وہ غصے سے چلائی، کیا ضرورت تھی آج ہاسپٹل آنے کی؟ نوین اسے زبردستی کرسی پر بیٹھاتے ہوئے بولا، پتہ ہے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہاسپٹل آ گئی تم۔ آپ سے مطلب میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، مجھے ہر حال میں جاب پر آنا ہے، بہت ذمہ داریاں ہیں میرے سر پر۔ تمہاری ساری ذمہ داریاں اب میری ہیں عریشہ۔ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل اور جماتے ہوئے عریشہ کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، کل سے تم ہاسپٹل آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر رہ کر آرام کرو۔ میں نے اتنی پڑھائی گھر پر آرام کرنے کے لیے نہیں کی ڈاکٹر نوین شاہ، اور رہی بات ذمہ داریوں کی تو ابھی آپ نے سب کے سامنے مجھے تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کریں گے، کیونکہ چوری چھپ کے دھوکے سے نکاح کرنا آسان ہے، مگر دنیا والوں کے سامنے اس نکاح کا اعتراف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو آپ جیسے کمزور انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے غلام بنانا چاہتے ہیں، وہ بنا لیں، مگر اپنی ذمہ داریوں میں آپ کو نہیں سونپ سکتی۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے دور ہی رہیں۔ ابھی جس طرح آپ ڈاکٹر طلحہ کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر یہاں لائے ہیں، کیا آپ کو نہیں لگتا ان کے ذہن میں میرے لیے کیا بدگمانی پیدا ہوگی؟ وٹ ایور ڈاکٹر طلحہ کیا سوچیں گے اور کیا نہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم بس اتنا یاد رکھو عریشہ گل کہ تم میری بیوی ہو۔ وٹ ایور کوئی فرق نہیں پڑتا ڈاکٹر نوین شاہ، مگر آپ کو مجھے فرق پڑتے ہیں۔ اب جب ڈاکٹر طلحہ سوال کریں گے تو جواب مجھے دینا پڑے گا، آپ کو نہیں۔ ڈاکٹر طلحہ، ڈاکٹر طلحہ، ڈاکٹر طلحہ، اس نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارا، اس کے بعد تمہارے منہ سے یہ نام نہ سنوں میں عریشہ۔ مائنڈڈ ڈاکٹر طلحہ سے کیا ایشو ہے آپ کو؟ جو بھی ایشو ہو، تم بس اتنا یاد رکھو کہ اب تم اس سے بات کرنے کی یا میرے سامنے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نو مور کوسچن۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے عریشہ کو مزید بولنے سے منع کرتے ہوئے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ ناشتہ ختم کرو جلدی سے۔ اپنی بات ختم کرتے ہی عریشہ کی طرف ناشتے والا ٹفن بڑھایا۔ میں ناشتہ گھر سے کر کے آئی تھی، آپ کریں۔ اپنا فون میز سے اٹھا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ عریشہ، میں نے کچھ کہا ہے؟ نوین نے پکارنے پر وہ پلٹی۔ سوری ڈاکٹر نوین شاہ، مگر یہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ جس گھر کے لوگوں کو میں قبول ہی نہیں، اس گھر کے کھانا مجھے بھی قبول نہیں، مگر اس گھر کے بیٹے کو تم قبول ہو، جسے تم سب کے سامنے اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہو قبول کیا ہے۔ وہ عریشہ کے سامنے آ رکا۔ جب مجھے قبول کر لیے ہے تو اس ناشتے کو بھی قبول کر لو۔ وہ میری مجبوری تھی۔ عریشہ نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ تو اسے بھی مجبوری سمجھ کر قبول کر لو۔ نوین کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ عریشہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھ گئی اور ٹفن کھول کر کھانا میز پر سجانے لگی۔ نوین بھی مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سینڈوچ، 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 جب سے آپ میری زندگی میں آئے ہیں ایک سینڈوچ میرا نصیب بن چکے ہیں۔ آپ خود ہی کھائیں، میں نہیں کھانے والی۔ یہ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب میں ہاسپٹل میں تھی اس دن بھی آپ لائبہ کے ساتھ میرے لیے سینڈوچ لے کر آئے، کل گاڑی میں بھی سینڈوچ اور آج ناشتے میں بھی سینڈوچ۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میری شادی آپ سے نہیں ان سینڈوچ سے ہوئی ہے۔ عریشہ کی بات پر وہ پہلے تو نوین نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر ہنسے بنا نہ رہتا تھا۔ اپنی ہنسی کو لوٹ پوٹ ہوتا دیکھ عریشہ بھی مسکرا دی، مگر یہ اگلے ہی پر اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی جب اس نے نوین کو محبت بھری نظروں سے اپنی طرف متوجہ پایا۔ جلدی سے ایک سینڈوچ اٹھایا اور کھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ نوین نے اسے جاتا دیکھا تو ہوش میں آیا اور مسکراتے ہوئے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ڈاکٹر نوین نے یہ بدتمیزی کیوں کی تھی؟ عریشہ جیسے ہی باہر آئی طلحہ اسی منتظر پر، دراصل کسی بات پر ناراضگی چل رہی تھی ہمارے پاس، اسی لیے پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ میرا ذرا پیشنٹس کو دیکھ لوں۔ وہ بہانہ بنا کر آگے بڑھ گئی۔ دن اسی طرح گزر گیا، سب ٹھیک چل رہا تھا، مگر کب تک یہ تو کوئی نہیں جانتا تھا۔ شاہ صاحب آج گھر پر ہی تھے، طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے وہ آفس نہیں گئے، باہر لائن میں بیٹھے تھے۔ آج موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ڈور بیل پر بجی تو چوکیدار ایک لڑکے کو لے کر شاہ صاحب کے پاس آیا۔ صاحب جی، آپ کے لیے کچھ آیا ہے۔ وہ اخبار میز پر رکھتے ہوئے لڑکے کی طرف مڑا۔ اس لڑکے نے ایک فولڈر ان کی طرف بڑھایا جس پر نوین کا نام لکھا تھا۔ انہوں نے فائل پر سائن کیے اور فولڈر ریسیو کر دیا اور پھر سے اخبار میں پڑھنے مصروف ہو گئے۔ یہ لیں آپ کے لیے چائے۔ مسز شاہ ان کے لیے چائے لے کر آئی تو نظر میز پر رکھے فولڈر پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ یہ نوین کے لیے کچھ پیپرز ہیں، شاید ہاسپٹل کے سلسلے میں۔ اچھا۔ مسز شاہ نے وہ فولڈر اٹھاتے ہی لگی تھی کہ پانی کا گلاس یہ ہاتھ سے لگا اور سارا فولڈرز پر پانی گر گیا۔ ہو، یہ کیا ہو گیا؟ وہ جلدی سے فولڈر کھول کر کاغذات کرسی پر پھیلانے لگی تاکہ خراب نہ ہو جائیں۔ شاہ صاحب جیسے ہی اخبار کرسی پر رکھنے کے لیے ان کی نظر پیپرز پر تصویروں پر پڑی، انہوں نے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھائی کر دیکھے، پھر وہ پیپرز جیسے جیسے پڑھتے گئے غصہ بڑھتا چلا۔ کیا ہوا ہے شاہ صاحب؟ مسز شاہ نے ان کو پریشان دیکھا تو بولی۔ انہوں نے غصے سے وہ سب میز پر پھینک دیا اور مسز شاہ منہ پر ہاتھ رکھ کے جیسے صدمے میں چلی گئی۔
लाइबा भी अभी अभी यूनिवर्सिटी से आई थी, वहीं चली आई। अस्सलाम वालेकुम। सामने मेज़ पर रखी तस्वीरें और निकाहनामा देखकर वो भी दंग रह गई। भाई ने शादी कर ली। वो निकाहनामा और तस्वीरें उठाती हुई बोली, हमें भी नजर आ रहा है लाइबा, तुम जाओ अपने कमरे में। मिसेस शाह ने वो तस्वीरें और निकाहनामा इसके हाथ से वापस खींच लिया और डर कर पीछे हटी और अपने कमरे में चली गई। इसका मतलब कलजैर ने जो कुछ कहा वो सही था। मेरा बेटा मुझे धोखा दे रहा था और मुझे ही पता नहीं चला। आप फिक्र मत करें, मैं समझाऊंगी इसे। मिसेस शाह ने इनको रिलैक्स करना चाहा। क्या समझाओगी तुम इसे? अब सोचने समझने की वजह ही क्या है? निकाह कर लिए हमारे साहबजादे ने और हमें खबर तक नहीं हुई। वो अरसे से चला रहे थे। आप रिलैक्स हो जाएं, आपकी तबीयत पहले ही खराब है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो हमारे साथ। वो खुद को तसल्ली देना चाह रही थी। क्या ये तस्वीरें मजाक है? इन्होंने गुस्से से वो तस्वीरें उठाकर वापस मेज पर फेंकी कि हमारा बेटा है नवीन शाह, जो निकाहनामे पर साइन कर रहा है। मैं कल इसकी और एलिना की निकाह का दिन डिसाइड करने का सोच रहा था और वो निकाह कर चुका है। नवीन से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे मुझे मैं समझता था वो बस वैसे ही शादी नहीं करना चाहता, मगर वो कहीं और प्लानिंग कर रहा था शादी की। जब सब कुछ हो गया तो निकाह कर लिया। इसने एक बार भी अपनी बहन के बारे में नहीं सोचा कि इसको ताही से इसकी बहन का रिश्ते में क्या असर पड़ेगा। इतना खुदगर्ज कैसे हो सकता है नवीन? अलीना से मंगनी के लिए हाँ भी इसने खुद की थी। मैंने कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की थी इसके साथ। फोन करो इसे, घर बुलाओ अभी। अंदाजा हुक्मराना था। जी मैं अभी फोन करके आती हूँ। अपना तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ी और फोन कान से लगाए बाहर आई। मैं कॉल कर रही हूँ मगर फोन नवीन का कॉल पिक नहीं कर रहा। शायद वो मसरूफ होगा। जब कॉल पिक कर ले तो इसे कहो फौरन घर आए। मैं कमरे में इसका इंतजार कर रहा हूँ। वो एक वसीली बड़ी नजर निकाहनामे पर डालते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई। ये क्या कर दिया तुमने नवीन? मिसेस शाह सर हाथ थाम कर बैठ गई। लाइबा भी जब से कमरे में आई थी नवीन को मुसलसल कॉल कर रही थी, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रहा था। वो परेशान तो थी मगर खुश भी कि जो चाहती थी हो गया, मगर अब इसे अपने डैड के गुस्से से भी डर लग रहा था। नवीन अपना फोन आज घर पर भूल गया था। जैसे ही हॉस्पिटल से घर आए तो अपने कमरे में चला। फ्रेश होकर नीचे तो सब डाइनिंग टेबल पे इसी का इंतजार कर रहे थे। वो सलाम करते हुए कुर्सी भी खींच कर बैठ गया। सबके चेहरों पर परेशानी देख ही नहीं सका। वो अपनी ही धुन में मगन था कि एक शाह साहब ने इसके सामने मेज पर वही फोल्डर फेंका। नवीन इनके इस अंदाजे पर हैरान सा था। इन देखने क्या हुआ डैड, ये क्या है? वो फोल्डर पर अपना नाम देखकर हैरान हुआ और जल्दी से इसे खोलकर तस्वीरें और निकाहनामा बाहर निकाल कर मेज पर रखने दिया। इसके चेहरे को उतार चढ़ाव देखकर शाह साहब का यकीन पुख्ता हो गया कि ये कोई मजाक नहीं बल्कि नवीन ये सब कुछ कर चुका है। डैड आपको ये सब बताता हूँ। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कुछ बताने की। इन्होंने हाथ के इशारे से नवीन को बोलने से रोक दिया। कुछ बताने की जरूरत नहीं, तुमने सुना? वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए मगर फिर रुक गए। पलटे अपनी बीवी को लेकर आओ अभी, हुक्म देते हुए टीवी लॉन्च में मैं सोफे पर बैठ गई। मगर डैड, नवीन ने कुछ कहना चाहा मगर इन्होंने हाथ के इशारे से बोलने से मना कर दी। जितना कहा है इतना करो। इतना बोलकर अपने फोन पर किसी का नंबर डायल करने में मसरूफ हो गई। जैसा वो कह रहे हैं वैसे ही करो। नवीन मजीद आजमाइश में मत डालो हमें। जाओ और ईशा को ले आओ। जी भाई, मम्मा ठीक कह रही हैं। मुझे लगता है डैड अरीशा को कबूल कर लेंगे आपकी खातिर, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही किया जिसमें आपकी खुशी हो। वो चुपचाप बाहर की तरफ बढ़ गया। अफशन के घर गया। वो लोग भी खाना खाने में मसरूफ थे। नवीन को अचानक यहाँ तक देखकर अरीशा अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अफशन और उसकी मामा भी हैरत ज़दा तो ही नवीन को देखने लगी। निकाह के बाद आज पहली दफ़ा वो अफशन के घर आया था अरीशा से मिलने, तो हैरत तो होनी ही थी। अस्सलाम वालेकुम, इसने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ बेटा हमें ज्वाइन करो। बहुत अच्छे किया, अरीशा से मिलने के लिए आ गए। हम दोनों माँ बेटी अभी तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे और तुम आ गए। अफशन की मामा आगे बढ़ी और मोहब्बत से नवीन के सर पर हाथ रखा। जी आंटी ज़रूर, मगर फिर कभी खाना खाऊंगा आपके साथ, मगर अभी मैं ऋषा को लेने आया हूँ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं बेटा। वो दरअसल डैड को सब पता चल चुका है मेरे और ऋषा के निकाह के बारे में, तो वो ऋषा से मिलना चाहते हैं। वो ऋषा से नजरें चुराते हुए बोल रहा था। ये तो अच्छा हुआ, मगर वो इतनी आसानी से मान गई, ये सुनकर मैं हैरान हूँ। है तुम ले जाओ ऋषा को, और अगर हमारी ज़रूरत हो तो हम भी चलते हैं साथ। नहीं अभी नहीं, अभी ऐसा करें कि दादू को इत्तला कर दें और इनके साथ घर आएं। हाँ, ठीक है, मैं तुम ले जाओ ऋषि को, हम पहुंचते हैं चलें। वो ऋषि की तरफ देखते हुए बोला। वो हैरान परेशान सी नवीन को देखने लगी, ऐसे जैसे कुछ सुना ही ना हो। ऋषि जाओ बेटा, नवीन इंतजार कर रहा है। अफशा की मामा की आवाज़ पर उचूम कर कुर्सी पर रखी अपनी शाल उठाया कर अच्छी तरह लिपलाते हुए नवीन के पास आ रुकी। नवीन ने वापसी के लिए कदम बढ़ाया तो वो भी कदम कदम मिलाते चलने लगी। अगली दफ़ा जब तुम नवीन से मिलो तो इसको बता देना कि तुमने कुछ नहीं किया। वो ऋषि को तसल्लियाँ दे रही थी। देखो बेटा, हम गरीब लोग हैं और वो अमीर लोग हैं। आइंदा मेरी बेटी ने इनकी किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। इस कमरे में ही रहना है, यही हमारी ज़िंदगी के सिवा हमारा कोई वारिस नहीं इस दुनिया में। ये बात जितनी जल्दी समझ लो अच्छा होगा हमारे लिए। कुल बीवी इस सारे घर की नौकरानी है और तुम इनकी नवासी। इसका मतलब तुम भी हमारी नौकर हो। मेरी बात नहीं मानोगी तो सज़ा मिलेगी।
اس کی وجہ آج کے بعد یہ لڑکی اس گھر میں نظر نہیں آئے گی مجھے۔ گل بی بی، کل صبح تم اپنے گھر جا رہی ہو اپنے پاپا کے پاس، اب یہاں رہنا مناسب نہیں۔ اس بڑھاپے میں کب تک تجھے سنبھالوں گی میں؟ یہ لوگ تو میری زندگی میں نہیں پوچھتے، مرنے کے بعد کیا کہاں پوچھیں گے؟ اس سے تو اچھا ہے کہ تم اپنی سلی ماں کے ظلم و ستم برداشت کر لو۔ جو بھی ہوگا کم از کم اپنے باپ کی نظروں کے سامنے تو رہو گی۔ جیسے ہی عریشہ گیٹ کے اندر داخل ہوئی، ماضی کی طرح اس کے سامنے آ کر چلے گی۔ گل بی بی کا بلا ہوا ہے ایک گلاس اس کے ذہن میں چھانے لگا اور آنسوں سے چھلکنے لگے۔ نوین نے عریشہ کو پیچھے رکے دیکھا تو واپس پلٹا اور اس کا ہاتھ تھام کر آگے کی طرف کیا۔ وہ بستی سے اس کے ساتھ کھینچی چلی گئی۔ وہ عریشے کو ساتھ لیے اندر داخل ہوا تو شاہ صاحب اور مسز شاہ دونوں حیرانگی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہ عریشہ ہے میری بیوی۔ نوین کے الفاظ شاہ کے صاحب کو کانٹے کی طرف چبھ گئے۔ گل بی بی کی نواسی۔ گل بی بی شاہ صاحب کو جیسے شوق لگا۔ یہ گل بی بی کی نواسی عریشہ گل ہے۔ انہوں نے عریشہ کی طرف اشارہ کی۔ جی ڈیڈ۔ نوین کا بس اتنا ہی کہنا تھا۔ شاہ صاحب غصے سے آگ بڑھے اور پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ نوین کی گال پر لگا دیا۔ نوین زبر سے نظریں جھکائے کھڑا رہا مگر بولا کچھ نہیں۔ عریشہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ نوین کو دیکھنے لگی اور اس کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر نوین اس کے ہاتھ پر گرفت مزید مضبوط ہوگی۔ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بیٹے کے نکاح کرنے کی اور اپنی اوقات بھول گئی تم؟ وہ غصے سے عریشہ کی طرف بڑھ مگر نوین عریشہ کے سامنے آ گیا مگر نظریں جھکائے ہوئے۔ شاہ صاحب نے ایک اور تھپڑ لگایا۔ 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم اپنے باپ کے مقابلہ کرو گے؟ اب ڈیڈ یہ 2 ٹکے کی نہیں لڑکی نہیں ہے، بیوی ہے میری۔ آپ کی بات نوین شاہ کے صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اور یہ 2 ٹکے کی لڑکی آپ کی بہو ہے۔ اب خبردار خبردار جو اس لڑکی کو میری بہو کہا تم نے، میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ وہ غصے سے چہلائے۔ عریشہ نوین کو اپنے سامنے ڈال بنے دیکھ رہی تھی اور نوین شاہ جو اس کے نفرت کرتا تھا اور آج اس کے لیے سب نفرت کا حقدار بن چکا تھا۔ لائبہ اور مسز شاہ بھی آنسو بہا رہی تھی۔ بچپن سے لے کر آج تک شاہ صاحب نے نوین پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ اس لڑکی کو طلاق دو ابھی اور اسی وقت۔ یہ میرا حکم ہے نوین۔ سوری ڈیڈ، آئی کینٹ ڈو اٹ دس۔ ٹھیک ہے، مت دو اسے طلاق۔ آج سے یہ بھول جاؤ کہ تم میرے بیٹے ہو اور میں یہی سمجھوں گا کہ میرا کوئی بیٹا تھا ہی نہیں۔ وہ صوفے پر جا بیٹھے۔ ڈیڈ، نوین عریشہ کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے ان کی طرف بڑھا۔ ڈیڈ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ میرے ڈیڈ ہیں، آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں میں؟ تو پھر ٹھیک ہے، اس لڑکی کو طلاق دو، میں سب بلا دوں گا، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ اس لڑکی کو نکال دو اپنی زندگی سے۔ نوین نے ایک نظر سامنے کھڑی عریشہ پر ڈالی اور دوسری نظر اپنے ڈیڈ کے ہاتھوں میں موجود اپنے ہاتھوں کو اور گھنٹوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ شاہ صاحب نے ایک غرور بڑی نظر سامنے کھڑی عریشہ پر ڈالی جس کا مطلب یہ تھا کہ میرا بیٹا میری بات نہیں ٹالے گا، مگر ایسا وہی سوچ رہے تھے۔ نوین ان کے سامنے سے اٹھ کھڑا ہوا اور شاہ صاحب کے ہاتھوں ان کے ہاتھ چھوٹ گئے۔ وہ عریشہ کے پاس جا کر رکا اور سر نفی میں لایا۔ سوری ڈیڈ، میں عریشہ کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ اب میری بیوی ہے اور میری ذمہ داری بھی۔ نوین کے الفاظ شاہ صاحب کے کانوں میں بجلی کے دھماکے کی طرح گونجنے لگے۔ وہ بے بسی اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت سے اپنے لخت جگر کو دیکھنے لگے۔ یہ لڑکی تمہیں اپنے ڈیڈ سے بھی زیادہ اہم لگنے لگی ہے نوین؟ تو پھر ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس لڑکی کو میں کبھی نہیں اپنی بہو تسلیم کروں گا اور تم اسے چھوڑنے کے لیے کبھی راضی ہوگے تو جیسے تمہاری مرضی ویسے ہی ہوگا۔ آج سے ہمارا تم سے تعلق ختم۔ ڈیڈ، نوین آگے بڑھا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید آگے بڑھنے سے روک دیا۔ تمہارا اس گھر میں اور ہم سے تعلق ختم۔ آج سے جاؤ، لے جاؤ اس لڑکی کو اپنے ساتھ اور جیو اپنی زندگی، حاصل کر لو اپنی خوشیاں ہمارے رشتے کی میت پر۔ ڈیڈ، آپ یہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ نوین تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ آج سے تمہارا ہم سے اور اس جائیداد سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تمہیں آگ کرتا ہوں، اپنی جائیداد سے، اپنے نام سے بھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ شہلا بیگم افشاں اور اس کی ماں کے ساتھ اچانک وہاں آ گئی اور گھر کا ماحول دیکھ کر ان کے احسان ختم ہونے لگے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شباب؟ اپنے اکلوتے بیٹے کو گھر سے نکالنے کی بات کرتے ہو، تمہارا دل نہیں کانپا؟ میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی؟ اماں جان، آپ کی تربیت میں کوئی کمی نہیں ہے، یہ نوین کا اپنا فیصلہ ہے، میں نے اس لیے فیصلہ کرنے کا حق دیا ہے، مگر اس نے وہ فیصلہ اس لڑکی کے حق میں چنا۔ ہم سب سے تعلق ختم کرنا چاہتا ہے یہ، آپ چاہیں تو خود دیکھ لیں۔ انہوں نے وہ نکاح نامہ اور تصویریں ان کی طرف بڑھائی۔ یہ دیکھیں، نکاح کر چکا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اور اس 2 ٹکے کی نوکرانی کو اپنی وہ تسلیم کروں۔ وہ لڑکی جس کی نانی ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر پلی، اس کی نواسی کو میرے مقابل لا کر کھڑا کیا اس نے۔ آپ کو اپنا خاندان اور رشتہ مبارک ہو نوین شاہ، مجھے آپ سے طلاق چاہیے ابھی اور اسی وقت۔ عریشہ آنسو پوچھتی ہوئی نوین اور شاہ صاحب کے درمیان آ رکی۔ عریشہ، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نوین نے غصے سے اسے بازو سے چھوڑا۔ ہاں، صحیح کہا آپ نے، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں اپنی توہین تو برداشت کر سکتی ہوں مگر اپنی مری ہوئی گل بی بی کے خلاف ایک لفظ نہیں برداشت کروں گی۔ اس کا اشارہ شاہ صاحب کی طرف تھا۔ عریشہ، میں بات کر رہا ہوں نا، تم جاؤ گھر۔
अफशा से लेकर घर जाओ यहाँ से। इसने चुपचाप तमाशाई बनी अफशा को बुलाया तो वो तेजी से आगे बढ़ी, मगर अरीशा ने इसका हाथ झटक दिया। अब ये क्या ड्रामा है तुम्हारा? ए लड़की, तुमने चाहा चाहा धोखे से ही मेरे बेटे से निकाह कर लिया, मगर रहोगी तो वही 2 टके की नौकरानी, गुल बीबी की नवासी हिना। औकात कभी नहीं बदल सकती तुम्हारी, समझी? प्लीज डैड, आप ऐसा मत बोलें। अरीशा अब मेरी बीवी है और जो औकात मेरी है वही इसकी है, और तुम्हारी औकात क्या है मत बोलो मुझे। डैड, निकल जाओ इस घर, लड़की को लेकर इस घर से। अपने बाप से जबानदराजी कर रहे हो, वो भी इस 2 टके की लड़की के लिए। ऐसे बेटे के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। शाह साहब गुस्से से चिल्ला उठे, ये कहीं नहीं जाएगी और ना ही अरीशा। सुना तुमने? शैला बेगम भी इन्हीं के अंदाज में चलाई। तो फिर ठीक है, मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये रिश्ता हरगिज मंजूर नहीं। शाह साहब बाहर की तरफ बढ़े। नहीं डैड, रुक जाएं प्लीज, आप कहीं मत जाएं, मैं चला जाता हूँ। वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ा, निकाहनामा और तस्वीरें दोबारा इन्वर्टेड में बंद की और अरीशा की तरफ बढ़ा। अरीशा का बाजू थामकर बाहर तरफ चल दिया। वो इसके साथ खींचती चली गई। शाह साहब बेटे को नजरों से ओझल होता देखते रह गए। वह बेटा जो हर काम इनकी मर्जी के बगैर शुरू नहीं करता था, आज एक अनजान लड़की के लिए अपने बाप से नाता तोड़कर चला गया। और जो समझ रहे थे कि नवीन इनकी बात मानकर अरीशा को तलाक देगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो गुस्से से अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। बाकी सब नवीन और अरीशा की तरफ चल दिए। बस कर दें डॉक्टर। नवीन शाह अरीशा नवीन के हाथ से अपना बाजू आजाद करते हुए बोली, आपका यह ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरा तमाशा बनना बंद कर दें, आप छोड़ दें मुझे, अपने घर वापस चले जाएं। मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ जो हालात का मुकाबला ना कर सकूं। अरिशी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए अपना रिश्ते, घर सब छोड़ रहा हूँ और तुम लग रहा है कि सब ड्रामे हैं। आर यू माइंड? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? समझते नहीं, आप ऐसे हैं। आप बस मुझ पर अपना हक जताना चाहते हैं, मुझे अपना गुलाम बना चाहते हैं, ताकि मैं अपनी सारी जिंदगी आपकी गुलामी में गुजार दूं। आप बिल्कुल नहीं बदले, आज भी आपका वही बचपन वाला नवीन है। तब भी आप मुझे अपनी गुलाम समझते थे, और अब भी सब जानती हूँ आपने ये निकाह धोखे से किया है, ताकि आप अपनी ख्वाहिश को तकमील तक दे सके। आपके लिए मेरी अहमियत किसी खिलौने से कम नहीं है, जिसे कोई जिद्दी बच्चा अपनी जिद पूरी करके हासिल करते हैं। मेरे साथ भी यही चल रहा है। आपको पता चला कि मैं गंभीर नहीं अरीशा हूँ, तो आपको मेरी कामयाबी देखकर हसद हुआ और मेरी आज़ादी को पसंद नहीं किया। आप आगे मेरे घर मुझे बर्बाद करने और बना लिया अपना गुलाम, मगर ये गुलामी वाली जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे आज़ादी चाहिए। आप जानते हैं आपके वालिद आपसे दूर नहीं रह सकते। आज नहीं तो कल वो आपको माफ कर देंगे, इसीलिए आप मुझे नहीं छोड़ना चाहते, मगर मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। नवीन ने गुस्से और बेबसी से दाएं हाथ बालों में फेरा। इससे पहले कि अरीशा कोई जवाब देता, सब वहां आ गए। नवीन, मत जाओ मेरी जान, मिसेस शाह अपने लहते जिगर से पर उम्मीद नजरों से देखते हुए बोली। नवीन ने इनको दोनों हाथ थाम लिए और चुम आंखों से लगा, मामा प्लीज आप रोना बंद कर दें, आप इतनी कमजोर कैसे बन सकती हैं? आपका जब दिल चाहे आप मुझसे मिलने आ सकती हैं। मुझे जाना होगा, अरीशा को अकेले नहीं छोड़ सकता। ये मेरी बीवी है, अब इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना आप। भाई, आपका फोन, वॉलेट और गाड़ी चाबी लाइबा इसके कमरे से सब लेके आई थी। नवीन ने मोबाइल वॉलेट लिया, मगर गाड़ी की चाबी लेने से इनकार कर दिया। ये किस डेड को दे देना लाइबा, ये गाड़ी इनकी है, और प्लीज मॉम डैड दोनों का ख्याल रखना, अब सब तुम्हारी जिम्मे है। दादो, चलता हूँ। लाइबा के सर पर हाथ रखते हुए शैला बेगम की तरफ बढ़ा। कहाँ जाओगे तुम? मेरे साथ चलो हॉस्पिटल, हम कल कोई न कोई हल निकाल लेंगे। नवीन फीका सा मुस्कुरा दिया। नहीं दादो, मेरा अब इस हॉस्पिटल में जाना ठीक नहीं। क्या पता कब डेट जायदाद से मेरा नाम खारिज कर दें, इसलिए मैं कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता। जो करूँगा खुद करूँगा। ये कैसी बातें कर रहे हो नवीन? लगता है बाप के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो चुका है। ये हॉस्पिटल और इजाज़त सब तुम्हारा है। तुम हॉस्पिटल चल रहे हो मेरे साथ, और ऋषि अफशा के घर जा रही है। जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलने दो। जब तक तुम्हारे डैड मान नहीं जाते तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। नहीं दादो प्लीज, मैं नहीं चल सकता। वो फोन पर मसरूफ हो चुका था। मैं हॉस्पिटल आऊंगा, मगर अपनी सीवी लेकर नौकरी के लिए, मगर हॉस्पिटल की विरासत के हक से नहीं। वो बोलकर गेट की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में गेट के पास एक गाड़ी आकर रुकी और नवीन अंदर की तरफ बढ़ गया। अरिशा, गाड़ी में आ गई है, चलें। इसने अरिशा को ऐसे हाथों के जैसे दोनों के दरमियान बहुत गहरा रिश्ता हो। अरिशा के इतने तल्ख लहजे के बावजूद इसका रवैया बहुत अच्छा था। खुदा हाफिज, वो एक आखिरी नजर घर पर डालते हुए बाहर की तरफ चल दिया और दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। जाओ बेटा, नवीन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो सब ठीक हो जाएगा। शैला बेगम अरिशा के गाल से दबाते हुए बोली तो सर हिलाते हुए बाहर की तरफ चल दी। नवीन इसी का इंतजार कर रहा था। इसने अरिशा के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वो भी गाड़ी में बैठा तो ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अफशा और इसकी माँ शैला बेगम इजाजत लेकर अपने घर चल दी तो शैला बेगम बेटे के कमरे की तरफ चल दी। वो अंधेरे के कमरे में खिड़की के पास खड़े थे और दरवाजा नॉक करते हुए कमरे में दाखिल हुई। चला गया नवीन। इन्होंने जैसे बेटे को इन्फॉर्म किया
جیسی اس کی مرضی، میرا اب اس سے کوئی تعلق نہیں۔ شاہ صاحب تھکے تھکے سے بولے، خون کے رشتے کہہ دینے سے ختم نہیں ہوتے، بلکہ رگوں میں اس رشتے کی مقدار مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور خون ہے تمہارا۔ مانا کہ نوین سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، مگر وہ مجبور تھا۔ ایک بار اس کی بات تو سن لیتے، اسے سمجھنے کی کوشش کرتے۔ غلطی؟ اما نوین نے میرے سامنے ایک نگرانی کو لا کھڑا کیا اور اپنی غلطی ماننے کے بجائے مجھے نیچے دکھایا، وہ بھی اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے، اور آپ اس کے گناہ کو غلطی کا نام دے رہی ہیں۔ حیرت ہے مجھے اماں جان، کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے مجھ سے زیادہ نوین کی اہمیت ہے آپ کی زندگی میں۔ آپ نے ہمیشہ اس کا ساتھ دیا جس کا نتیجہ آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ میں نے کبھی نوین کا غلط کام میں ساتھ نہیں دیا شباب، بلکہ یہ کہوں گی کہ یہ تمہارا انا، ضد اور ملازموں سے نفرت اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اسی لیے تم آج اس مقام پر کھڑے ہو۔